اللهم صل على سيدنا مولانا محمد البارك وسيدنا ومرشدنا مولانا محمد الكرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ولی ہے کون؟ ولی کہا کسے جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو مجھ پر ایمان لے کر کے آئے اور پرہیزگاری کرتے رہے۔ ولایت کا دار و مدار ایمان لانے کے بعد پرہیزگاری کو اختیار کرنا، پرہیزگاری کو اپنا شیوا بنانا۔ اب پرہیزگاری یہ ہے کیا؟ تقوی کے معنی و مفاہیم ہیں کیا؟ اس کے مطالب کیا کیا ہیں؟ علماء اکرام نے اس کی مختلف تعریفات بیان کی ہیں۔ واضح بات یہ ہے کہ آپ آسان سے الفاظ میں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان کاموں سے بچتے رہنا، اور جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کرتے رہنا، یہ تقویٰ ہے۔ بے شک یہ تقویٰ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متقین کی جو بشارت انہیں عطا فرمائی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے لہم البشریٰ، میرے جو ولی ہیں ان پر نہ کچھ غم ہے نہ کچھ خوف ہے۔ اس کی مفسرین اکرام نے بہت ساری تفاسیر کی ہیں۔ بعض میں لکھا ہے کہ میدان محشر جب برپا ہوگا تو سب کو فکر ہوگی اپنے اپنے اعمال کی، اپنی زندگی کی سب فکر کریں گے، پتہ نہیں اب ہمارا حساب کیسا ہو، پتہ نہیں میزان پر کون سا پلڑا بھاری ہو، ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو یا گناہوں کا پلڑا بھاری ہو، سب کو فکر لگی ہوگی۔ لیکن یہ اولیاء اکرام بڑی شان سے رب کی بارگاہ میں آئے ہیں، کیونکہ اللہ کی بارگاہ سے انہیں یہ انعام و اکرام عطا ہو ہی گیا ہے، کیونکہ ان کی جو زندگی گزری ہے وہ رب کی رضا، رب کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے عوض گزری ہے۔ انہوں نے ایک قدم بھی اللہ کو ناراض کرنے کے لیے نہیں اٹھایا، بلکہ قدم بھی اٹھایا تو اس کی رضا خوشنودی کے باعث اٹھایا۔ ان کی ہجرتیں، ان کا جاگنا، ان کا سونا، ہر چیز یہ رب کی رضا کے لیے کرتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ اولیاء اکرام وہ مقدس ہستی ہیں اللہ کے فضل سے کہ یہ اس آیت کے مطلب کو سمجھ گئے اور انہوں نے اپنی زندگی عبادت بنائی۔ یعنی ہم جو تخلیق کیے گئے ہیں وہ عبادت کے لیے کیے گئے ہیں۔ اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب ہم عبادت کے لیے کیے گئے ہیں پیدا، تو سوتے کیوں ہیں؟ ہم پر نیند طاری کیوں ہو جاتی ہے؟ جب ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو کھاتے پیتے کیوں ہیں؟ یہ ضرورت ہم پر لاحق کیوں ہے؟ پھر کمائی کیوں کرتے ہیں؟ پھر روزگار کی تلاش میں کیوں رہتے ہیں جب ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ تو سامعین اکرام، جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے اس نیت سے کھا رہے ہیں کہ اگر میں کھاؤں گا نہیں تو میرے جسم میں طاقت کیسے آئے گی، میں رب کی رضا کے لیے کھڑا کیسے ہوں گا اس کی بارگاہ میں، اگر یہ نیت لے کر کے آپ کھانے کو کھائیں گے تو یہ بھی عبادت ہے۔ اور آپ جب بستر پر سونے کے لیے جائیں گے اور آپ سوچیں کہ میں تو سو رہا ہوں، اور سونا تو عبادت نہیں ہے، لیکن جب آپ اس نیت سے سوئیں گے کہ اگر میں سوؤں گا نہیں تو نماز میں عبادت میں سستی آئے گی اور خشوع اور خضوع سے محروم رہوں گا، اس لیے یہ نیت دے کر کے جب آپ سونے جائیں گے تو وہ سونا بھی آپ کے لیے عبادت بن جائے گا۔ اور جب آپ کمائی کریں گے، یعنی کسی کے آگے جب آپ ہاتھ دراز نہیں کریں گے، کسی کی بارگاہ میں آپ کسی کے سائل نہ رہیں گے رب کے سوا، اور اس کی رضا و خوشنودی کے باعث رزق حلال کے طالب رہیں گے، تو یہ رزق طلب کرنا بھی عبادت بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ جو ثواب اور اکتساب کی نیت سے رزق حلال کا طالب رہے اور اپنے گھر والوں کو اس کا خیال رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی صدقہ بنا دیتا ہے، تو وہ اس کا کاروبار بھی اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ، یہ اولیاء اکرام وہ ہستی ہیں جنہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ نے انہیں پیدا کیوں کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے جو ولی ہیں ان پر نہ کچھ غم ہے نہ کچھ خوف ہے، اور یہ ان کو بشارت اللہ نے کیا عطا فرمائی ہے۔ وقت چونکہ مختصر ہے اس لیے بات تیزی سے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تک پہنچاؤں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ پر ایمان لے کر کے آئے، جنہوں نے جو ایمان لے کر کے آئے اور تقوی اختیار کیا، لہم البشریٰ، ایسے مومنین کے لیے، ایسے ولیوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی خوشخبری ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔
دنیا کی خوشخبری کیا کہ ان اولیاء کرام کی تعظیم تکریم صرف اہل ایمان ہی نہیں کرتے بلکہ دنیا کی جتنی مخلوق ہوتی ہے ان کی تعظیم و تکریم کرتی ہے. ان کی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی. حتیٰ کہ چرند پرند جانور بھی ان کی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جب کسی ولی سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو طلب فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، وہ میرا محبوب بندہ ہے، تم بھی اس سے محبت کرو اور تمام فرشتوں میں جا کر اعلان کر دو کہ فرشتوں اللہ کا حکم ہے کہ تم اس بندے سے محبت کرو. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اے جبرائیل زمین پر جاؤ اور زمین کی جتنی مخلوق ہے سب سے کہہ دو کہ یہ بندہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل اس سے محبت کرتے ہیں، سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اے خدا کی مخلوق تم بھی اس سے محبت کرو. جانور ہوں چاہے درندے ہوں اولیاء اکرام کی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. انہیں کس نے بتایا ہے کہ تعظیم و تکریم کرو؟ ان کے خالق نے رب ذوالجلال نے انہیں ان کی تعظیم و تکریم کرنے کا حکم دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے بشارت ہے دنیا میں اور آخرت میں. آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے وہ سب سے بڑی کامیابی. اللہ فرماتا ہے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. کون سی؟ دنیا میں بھی بشارت مل جائے اور اس سے بڑھ کر آخرت میں جو بشارت مل جائے کہ یہ جنتی ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تمہیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. اس پر بھی لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن کامیابی کا معیار اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے رب کو راضی کرتے ہوئے دنیا سے جانا اور دنیا سے جانے کے بعد جہنم سے بچ جا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی، یہ سب سے بڑی کامیابی. اور اولیاء اکرام نے اسی کامیابی کی تلاش میں انہوں نے زندگیاں اپنی صرف کی. نہ دنیا کی خواہش، نہ دنیا کی بادشاہت، نہ دنیا کی طلب. اسی اولیاء اکرام آپ بہت سے اولیاء، حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ، آپ کے والد ماجد کتنی بڑی وراثت چھوڑ کر کے گئے تھے، لیکن آپ نے سب کچھ راہ خدا میں صرف کر دیا، صدقہ کر دیا. حضور سیدنا شاہ نیاز بے نیاز علیہ رحمہ، ان کے والد ماجد ایک ملک کے بادشاہ تھے لیکن انہوں نے اس سلطنت کو چھوڑ دیا. حضور سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنان کے بادشاہ تھے، انہوں نے بادشاہت کو ترک کر دیا. وہ سمجھ گئے کہ جو مزہ رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے میں ہے وہ نرم بستروں پر سونے میں کہاں ہے. حقیقت میں ان اولیاء اکرام کی شان یہ ہوتی ہے کہ حق اور باطل ان پر واضح ہو جاتا ہے. اور آج ہم الحمدللہ جن کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جن کے اوصاف، جن کے کمالات، جن کی کرامات ذکر کرنے کے لیے اور جن کے نام سے منسوب کیا گیا ہے اس محفل کو، وہ صرف ولی ہی نہیں ہیں بلکہ امام الاولیاء ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ سارے ولی ان کی بارگاہ میں اپنے سر کو خم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضور غوث پاک کا ایک قصیدہ ہے جو آپ نے ایک عجیب کیفیت میں اپنی زبان سے جاری فرمایا تھا، اور اس وقت جو آپ کے خدام وہاں موجود تھے انہوں نے اس کو رقم کر لیا. ایک کیفیت طاری تھی آپ پر، عالم تصور میں اپنی زبان سے آپ کلمات کہہ رہے تھے، اشعار کہہ رہے تھے. سقان الحب کافات الوصال فقلت لخمرة نحبی تعالی. بہت طویل یہ قصیدہ مبارک. تو مقطع کے اندر شاعر جب اپنا مقطع کہتا ہے تو تخلص رکھتا ہے کہ نام رکھتا ہے. تو سیدنا غوث پاک مقطع کے اندر فرماتے ہیں وعبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی. میرا نام عبد القادر ہے جو مشہور ہے، اور میرے دادا وہ ہیں جو صاحب کمال ہے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ والد ماجد کی طرف سے حسنی ہیں اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی ہیں، یعنی آپ نجیب الطرفین سید ہیں، حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں. اور یہی اعزاز الحمدللہ ہمیں ناز کرنا چاہیے کہ ہمارے آقا فرزند غوث پاک حضرت سیدنا عبداللہ شاہ بغدادی علیہ رحمت و رضوان کو سعادت حاصل ہے کہ آپ بھی حسنی اور حسینی سید ہیں. اور غوث پاک کے فرزند 4 فرزند بڑے مشہور ہیں، حضرت عبدالرزاق، عبدالجبار، حضرت عبدالعزیز. تو سیدنا حضرت عبداللہ شاہ بغدادی یا حضرت عبدالعزیز کی 12ویں اولاد ہے.
12 واسطوں سے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ کا سلسلہ پہنچ جاتا ہے. تو الحمدللہ ہم اس پر بھی فخر کرتے ہیں کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری جو ایک نسبت ہے وہ ایک خاص نسبت ہے. کس کی بدولت؟ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ بغدادی علیہ رحمہ کی بدولت، ان سے قربت کی عبادت. تو میں عرض کر رہا تھا سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا غوث پاک کے درجات صرف ان کے معتقدین، ان کے چاہنے والوں اور ان کے عقیدت مندوں نے نہیں بڑھائے، بلکہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے عالم دین بھی ہیں، ایک فقیہ بھی ہیں، ایک مفتی بھی ہیں. جب سارے مفتیان اکرام کے قلم رک جاتے تھے کہ اس پر تجویز کیا کیا جائے، جواب کیا دیا جائے، تعویلات کیا کی جائیں، تو پھر وہ فتویٰ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لایا جاتا تھا. علم کا معیار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تھا. جب سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی شہرت ہوئی، جب ڈنکا بجنے لگا سیدنا غوث پاک کی تقاریر کا، آپ کے خطبات کا، آپ کی تحقیقات کا، آپ کے مسائل کا، تو پھر کچھ فقہاء اکرام سیدنا غوث پاک کی بارگاہ میں آئے کہ چلو عبد القادر کا جائزہ لیں گے جا کر کے، بڑا نام سنا ہے ان کا، بڑی شہرت ہوئی ہے ان کی. تو مورخین فرماتے ہیں کہ 100 فقہاء اکرام حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد آپ کی خانقاہ میں آئے، آپ سے ملاقات کی. جب وہ ایک حلقہ بنا کر کے بیٹھ گئے اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ سیدنا غوث پاک کے سینے سے ایک نور نکلا اور وہ نور ان تمام فقہاء اکرام کے سینوں میں جذب ہو گیا، اور جو سوالات وہ ذہن میں لے کر کے آئے تھے کہ یہ سوال کریں گے، یہ سوال کریں گے، یہ اعتراض کریں گے، یہ اعتراض کریں گے، وہ سارے سوالات سلب ہو گئے اور نکل گئے، سب نکل گئے. اب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا منہ تک رہے ہیں کہ سوال کریں تو کریں کیا، اعتراض کریں تو کریں کیسے، مسئلہ پوچھیں تو پوچھیں کیسے. اس کے بعد جب وہ خاموش ہو گئے تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بغیر پوچھے ان کے سارے سوالات کے جواب ایک ایک کر کے دیے. یہ تو آپ کا کشف تھا. ایسے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ان بزرگوں کی سیرت، ان کی تعریف، ان کی کرامت، ان کے اوصاف بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آپ سے آپ کی واہ واہی کو لوٹ کر کے لے کے چلے جائیں کہ ہمارا مطالعہ بڑا وسیع ہے، ہم نے ان کی سیرت کو بڑا اچھی طریقے سے پڑھا ہے، نہیں، بلکہ ان بزرگوں کے واقعات، ان کی سیرت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل میں ان کی محبت آ جائے اور پھر ان کے راستے پر آپ چلنے لگیں، ان کے نقوش قدم پر، ان کے فرامین پر. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصانیف، غنیت الطالبین، آپ نے کتاب لکھی، کتنی عظیم ترین کتاب ہے، حالانکہ کچھ الحاق اس میں ہوا ہے. فتح الربانی کتنی عظیم ترین کتاب ہے. فتوح الغیب آپ کے کتنے ملفوظات اس کے اندر درج ہیں. ان کتابوں کو جب مطالعہ کرو تو ایک عجیب سے رقت طاری ہو جاتی ہے اور بڑا کیف سا محسوس ہوتا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سیدنا غوث اعظم خود ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں. ایسے ایسے واقعات، ایسے ایسے احادیث اس کے اندر سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمائی ہے. تو میں نے عرض کیا تقوی کے بارے میں، اللہ تعالیٰ اب جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو کرتے رہنا، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچتے رہنا، یہ تقوی ہے. اب اگر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات ہو تو معنی ہوگا ڈرنا. اس کا تعلق اگر عذاب اور جنت جہنم ہو تو اس کا معنی ہوگا بچنا. فاتقوا النار التي اعدت للكافرین. اللہ فرماتا ہے بچو اس آگ سے، ڈرو بچو اس آگ سے جو کافروں کے لیے بھڑکائی گئی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اللہ فرماتا ہے اللہ سے اس طریقے سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، حکم ہے، جیسا اس سے ڈرنے کا حکم ہے. اس پر بھی بات لمبی ہو سکتی ہے، وقت نہیں ہے، وقت اجازت نہیں دیتا. تو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. ایک مقام پہ اللہ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن وہ صبر ہم لائیں کہاں سے، وہ تقوی، وہ پرہیزگاری ہم لائیں کہاں سے. ہم نماز پابندی سے نہیں کر پاتے، نہیں پڑھ پاتے، جو فرض العین ہے، جس کے چھوڑنے والے پر آقا کریم علیہ السلام نے بے شمار وعید سنائی ہے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ جان بوجھ کر جو نماز کو چھوڑ دے وہ کافر ہے.
اب اس سے زیادہ وعید کہاں سے ہم سنائیں کہ آپ جب 5 وقت کی نماز کے پابند نہیں بن سکتے تو تقوی کی اور مثالیں ہم آپ کو کیا بتائیں؟ پھر ہم آپ کو کیسے بتائیں کہ نگاہوں کو جھکا لینا یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی ایک تقویٰ ہے، لیکن یہ ساری چیزیں بعد میں، پہلے آپ کم از کم 5 وقت کے نمازی تو بنے، اس کے بعد پھر دیکھیں آپ کے اندر نکھار کیسا آئے گا۔ جن لوگوں سے آپ ڈرتے ہیں وہ آپ کی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ اللہ کے راستے میں آئے تو صحیح، اللہ کا وعدہ ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کر لو۔ پرہیزگاری میں نے ابتدا میں بتائی کہ اللہ نے جن سے کہا ہے رک جاؤ ان سے رک جاؤ، جن کاموں کو کرتے رہنے کا حکم دیا ہے ان کو کرتے رہو، انشاءاللہ اللہ فرماتا ہے پھر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تمہیں نقصان پہنچے، لا يضركم كيدهم شيئا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تمہیں نقصان پہنچا دے زمین آسمان۔ ان اللہ بما يعملون محیط، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے ان ساری چیزوں کا۔ اور جن کے نام سے یہ محفل منسوب کی گئی ہے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح الربانی میں فرماتے ہیں، آخری بات فرماتے ہیں کہ اگر تنہائی میں یعنی خلوت میں تمہارے اندر تقویٰ پیدا نہیں ہو رہا ہے، یعنی تم اللہ سے نہیں ڈر رہے ہو، محفل میں تم بڑے پارسا ہو، بڑے متقی ہو، سر پر ٹوپی بھی ہے، امامہ بھی ہے، جبہ بھی ہے، خوشبو بھی تمہارے بدن سے آ رہی ہے، لیکن جب تم تنہائی میں جا رہے ہو تو بھول جا رہے ہو کہ تم ایک مسلمان ہو، تم ایک مومن ہو، کرامن کاتبین تمہارے ہر وقت ساتھ ہیں، تمہارے ہر فعل کو لکھ رہے ہیں، تم نے موبائل میں کیا دیکھا یہ لکھ رہے ہیں، اب آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا یہ لکھ رہے ہیں، کمائی کیسے کر رہے ہو یہ لکھ رہے ہیں، نگاہوں سے کتنے گناہ کر رہے ہو یہ سب لکھ رہے ہیں، لیکن جب تنہائی میں جاتے ہو تو تم بھول جاتے ہو۔ تو سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر تنہائی میں جا کر تقویٰ اور پرہیزگاری تمہیں نہیں مل رہا ہے تو تم اللہ سے جو محبت کے دعوے کرتے ہو یہ دعویٰ تمہارا جھوٹا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ میں اور آپ نہیں فرماتے، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر تنہائی میں تم اپنے رب سے نہیں ڈرتے ہو تو تم متقی نہیں ہو، تم پرہیزگار نہیں ہو۔ سیدنا غوث پاک ایک اور بزرگ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری تنہائی پاک نہیں ہے، اگر تم تنہائی میں رب اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہو بڑے بڑے گناہوں کا تو تم متقی نہیں ہو، بلکہ فرماتے ہیں متقی وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے، متقی وہ نہیں ہے جو محفل میں اچھا بن کر کے دکھائے، بلکہ متقی وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے۔ بے شمار احادیث میں اس کی وقت اجازت نہیں دیتا، ان تفسیر میں جاؤں کہ بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو کام کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اس محفل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہم سب کی حاضری کو بھی قبول فرمائے، کہنے میں جو غلطی سرزد ہو گئی ہوں مولا ان کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔